بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از احتشام اینڈ یو آر واچنگ مائی چینل مسل مین. سو فرینڈ، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل میں دیکھا، آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آج کل کے حالات کے مطابق، جیسا کہ بیماری آئی ہوئی ہے کرونا، کووڈ-19، جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے. تو اس نے چائنا میں بہت سے لوگوں کی جانیں لی، پوری دنیا میں پھیل گیا، پاکستان میں بھی آ گیا. تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیا کہاں سے، کیوں آیا، اس کی وجہ کیا تھی، اور یہ کس طرح باڈی میں کام کرتا ہے، اور اس سے بچنے کے طریقے کیا کیا ہیں. تو نیوز کے مطابق جو یہ وائرس ہے یہ تو چائنا سے شروع ہوا. چائنا میں کئی ہزار لوگوں کی اس نے جانیں لی. اس کے بعد وہاں سے چلتا ہوا ایران میں آیا، افغانستان میں آیا، وہاں سے ہوتا ہوا یو کے گیا، جرمنی گیا، سوئٹزرلینڈ گیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی آ گیا. تو یہ وائرس کیا بلا ہے، کیوں اس سے لوگ متاثر ہیں، اور کیوں پوری دنیا کو بند کر دیا گیا ہے، ایسا کیا ہے اس وائرس میں. تو اسی میں ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں تک میں نے اس وائرس کے بارے میں ریسرچ کی ہے، یہ لائک نمونیا، جس طرح نمونیا ایک بیماری ہے اس کی طرح یہ بالکل ہوتی ہے، جو کہ آپ کے لنگز کو خراب کرتی ہے، جس کی وجہ سے جب لنگز میں آپ کے سوراخ ہو جاتے ہیں، اور ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کو یہ سوراخ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ بیماری بھیجی کس نے؟ بات یہ ہے، یہ بیماری جو اس وقت لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی حکمرانی ہے اس پوری دنیا پہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی حکمرانی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق دجال نے دنیا میں آنا ہے، اور دجال جو کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب بتا دیا ہے. تو جہاں تک یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ کی حکمرانی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جو پاورز دجال کو دی ہیں، اور دجال کے جو حواری ہیں، جو آج اس دنیا میں خفیہ تنظیمیں ہیں، جو یہودی زائنسٹ ہیں، جو وہ 7 خاندان جو کہ اس پوری دنیا پہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں، ان کے علاوہ ایسا وائرس کوئی نہیں بنا سکتا. جہاں تک میری ریسرچ ہے، جہاں تک میں نے ان یہودی زائنسٹ کو پڑھا ہے، یا جہاں تک میں نے اس وائرس کے بارے میں ریسرچ کی ہے، تو اس کے مطابق یہ جو وائرس ہے یہ ان کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. اور آپ ذرا دیکھیے گا کہ یہ انہوں نے کس وجہ سے یہ لوگوں کے دشمن ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ جب یہاں سے دنیا سے سب لوگ نکل جائیں گے، سب لوگ مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے، ہم چوزن پرسن ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا ہے اس دنیا کے لیے، اور ہم ہی اس دنیا میں رہیں گے، ہمارا ہی حق ہے اس دنیا میں رہنے کا. تو ابھی میں اس دن بھی نیوز دیکھ رہا تھا، جو اسرائیلی ایک ربی ہے وہاں کا، کوئی بہت بڑا، جس طرح ہمارے یہاں پر علماء کرام ہوتے ہیں، تو وہاں کا جو اسرائیلی ربی ہے اس نے یہ بات کہی ہے میڈیا پہ آ کے کہ ہمارا مسیح بہت جلد آنے والا ہے، اور ہم اس سے رابطے میں ہیں. اور اس کے علاوہ اس نے یہاں تک کہا ہے کہ جو بیماری اس دنیا میں آئی ہوئی ہے، اس سے نجات دینے کے لیے ہمارا مسیح ہی آئے گا، وہی اس کا کوئی حل بتائے گا، اسی کے تھرو دنیا کو اس سے شفا ملے گی. فرینڈ، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جہاں پر اتنا وائرس پھیلا ہے، اتنے لوگ مر گئے ہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی یہودی کو یہ وائرس ہوا، یا کوئی یہودی مر گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے، یہودی زائنسٹ کے لیے، پوری دنیا کے یہودی، ایک یہودی ان کے لیے قیمتی ہے. حالانکہ ابھی پچھلے دنوں بھی میں نیوز سن رہا تھا، وہ یہ تھا کہ پوری دنیا میں جہاں بھی یہودی ہیں، اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ پورے دنیا سے یہودی کو اکٹھا کر اپنے ملک میں لایا جائے، کیونکہ آبائی جو جگہ ہے وہ ان کی ہے، اور وہاں پر ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو گھر دیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء دی جا رہی ہیں، پیسہ دیا جا رہا ہے. اور اگر آپ اسی چیز کو احادیث کے ساتھ جوڑیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جب آخری دور آئے گا، اس وقت یہودیوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اللہ
کی پلاننگ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے یہودیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں پٹنا ہے، اور ان کا یہ جو کہنا کہ ہم اپنے مسیح سے رابطے میں ہیں، اس کا یہی مطلب ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ براہ راست دجال سے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں اس دنیا میں یہ اتنا سارا وائرس پھیلا، اور اس کے پیچھے بیسک مقصد کیا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا کہ انسانیت میں اتنا سارا وائرس پھیلے اور اتنی انسانیت جاں بحق ہو اور اتنے پوری دنیا میں ڈسٹربنس ہو جائے؟ کیونکہ مسلمان بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، اور بھی ایسے اللہ کے پیارے بندے ہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے بھی سوال یہ آتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ایسے معاملات پیش آئیں۔ تو بات یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تعالیٰ کی جب نافرمانی بہت زیادہ ہو جائے، اور جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہو، صرف نافرمانوں سے نہیں، کیونکہ نافرمانوں کی تو اللہ کو کوئی فکر نہیں، وہ تو نافرمان ہیں، کافر ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کو گلہ مسلمانوں سے ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن ہوتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس ہوتے ہوئے، ہم پھر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ جب ہم اللہ کی نہیں مانتے تو اللہ ہماری طرف نظر کرم کیوں کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ جب آپ ایک انسان کے ساتھ اچھے چل رہے ہو، وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہو اور آپ کو پتہ بھی ہو، آپ پھر بھی اس کے ساتھ اچھے چل رہے ہو، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو احساس دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ آپ کچھ نہ کچھ اس کو احساس دلانے کے لیے کریں گے کہ یار میں اس بندے کے ساتھ اتنا کرتا ہوں، چاہے یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، میں اس بندے کے ساتھ اتنا کرتا ہوں، لیکن یہ اس کے باوجود میرا مذاق بھی اڑا رہا ہے اور دھوکہ بھی دے رہا ہے۔ تو آپ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے تاکہ اس کو تھوڑا سا احساس ہو کہ یار اس کی آنکھیں کھلی ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ انسان ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بیماری بھیجی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بتایا ہے کہ میں اس وقت دنیا میں موجود ہوں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، نہیں ہے اس دنیا میں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے یہ بیماری بھیجی ہے کہ میں یہاں پر اس وقت موجود ہوں اور میں ہر انسان کو دیکھ رہا ہوں۔ بیسک بات یہ ہے کہ بیماری آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اور اگر قدرتی چیزوں کو بھی ہم دیکھیں، اگر ہم آسمان کو دیکھیں تو بہت زیادہ سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کہیں دنوں سے آسمان پہ کوئی ہلچل نہیں ہے، بالکل خاموشی ہے، آسمان کے بھی تیور بدلے ہوئے ہیں، عجیب کیفیات ہے لوگوں کی۔ آسمان پہ جتنے بھی پرندے ہوتے تھے اور جتنے بھی کبوتر، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور ایک اور بات، جہاں تک یہ بات تھی یہاں تک تو تھی، اب ایک اور بات، جب پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، لاک ڈاؤن ہوتا ہے ان کے ملکوں میں، ان کے ایریاز میں، ان کو گھروں میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں کشمیر میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھایا، سر عام قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، وہاں پر لاک ڈاؤن ہوا، پچھلے 1 سال کے قریب ہونے والا ہے، وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی مسلمان نہیں بولا۔ جب مسلمان کے لیے نہیں بولے گا تو کافر جو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا جو ہندو ہیں زیادہ کانفیڈنس میں ہو جائیں گے کہ یار مسلمان کے لیے نہیں بول رہا، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہندوؤں نے وہاں پر 1 سال کے قریب ہو گیا لگایا ہوا کرفیو، اور اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے نیاز ہوتی ہے۔ وہاں سے کسی مسلمان نے پکارا، اللہ کو پکارا، اس نے کسی انسان کو نہیں پکارا، نہ اس نے پاکستان کو پکارا، اس نے اللہ کو پکارا، اللہ نے پوری دنیا میں کرفیو لگا دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کہاں پر ہے وہ نیٹو پاور، آج کہاں پر ہے سپر پاور، آج کہاں پر ہے وہ جو کہا کرتا تھا کہ ہماری پوری دنیا میں حکمرانی ہے۔ اللہ نے کہا آؤ سامنے، ایک کرونا وائرس بھیجا اور پوری دنیا پہ کرفیو لگا دیا۔ وہ کہاں پر ہے؟ وہ نیٹو پاور کہاں پر ہے؟ وہ امریکہ کہاں پر ہے جو کہتا تھا کہ میڈیسن میں سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہماری ہے، میزائلز میں سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہماری ہے، دنیا کی بہترین فوج ہے ہمارے پاس، دنیا کی بہترین طاقتیں ہیں ہمارے پاس۔ آج کہاں ہیں وہ؟ آئیں نا مقابلہ کریں۔ اللہ نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق بھیجی ہے، کرونا وائرس، لڑیں اس سے، لڑ سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو لقمہ اجل بنا کے لے گیا وہ۔ مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے رجوع کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
میں بڑے عذاب دینے سے پہلے لوگوں کو چھوٹے عذاب کا مزہ چھکاؤں گا۔ کیوں چھکاؤں گا؟ کیونکہ وہ ہو سکتا ہے میری طرف رجوع کر جائیں، وہ مجھ سے واپس آ ملیں۔ تو مسلمانوں، اس وقت ہے، آپ توبہ کر لو، یہی وقت ہے، کیونکہ اگر کچھ وقت اور گزر گیا پھر ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا۔ یہی وقت ہے، توبہ کر لو اور اپنے اللہ سے صلح کر لو۔ اگر آپ اللہ سے صلح نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اور کوئی بیماری بھیجے گا یا کسی اور ایسی صورت میں عذاب مسلمانوں پر بھیجے گا اور اس دنیا پر بھیجے گا جو کہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ سو مسلمانوں، اللہ کے واسطے اللہ کی سن لو۔ اگر پوری دنیا کا مشاہدہ کیا جائے اور پاکستان کو بھی اس میں دیکھیں اور پوری دنیا میں دیکھیں، انڈیا میں دیکھیں، چائنا میں دیکھیں، اور اگر پاکستان کو بھی اس کے متعلق دیکھا جائے تو پاکستان میں اس وائرس کے جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اس وائرس سے جو افیکٹڈ ہوئے ہیں لوگ وہ بہت زیادہ کم ہیں۔ کیوں کم ہے؟ اس وجہ سے کم ہے کیونکہ جو پاکستانی قوم ہے یہ اللہ اور اس کے رسول پہ توکل کرتی ہے، اس کو کسی چیز سے لین دین نہیں ہے۔ کہ میڈیسن کوئی ویکسین نہیں ہے، نہ کوئی دوا ایسی ہے جو اس کا علاج کر سکتی ہے۔ اس کا علاج صرف ایک ہی چیز کر سکتی ہے، وہ ہے توبہ، وہ ہے اللہ سے رجوع۔ وہ اگر آج ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری بھی حفاظت کرے گا اور اس دنیا کی بھی حفاظت کرے گا اور اس دنیا سے اس وبا کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو بیماری آتی ہے یہ تم پر خود نہیں آ جاتی، نہ ہی کسی ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیل سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہی تمہارے اوپر حملہ آور ہوتی ہے جب اللہ کی منشا ہوتی ہے اور اللہ کی رضا اس میں ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی مسلمان کو ملوں گا نہیں یا اس سے سلام نہیں کروں گا تو یہ جو بیماری ہے یہ مجھ سے دور رہے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو میں بیمار کرنا چاہوں اس کا میں ارادہ کرتا ہوں اور وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے دوستی لگا کے رکھیں، اللہ نے جو ہمیں احکامات بتائے ہیں ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ ان کی زندگی پر چلتے ہوئے نہ تو ہمیں کوئی بیماری کچھ کہہ سکتی ہے اور نہ دشمن ہمیں کچھ کہہ سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے ہر مسلمان کو ڈرایا ہے، ہر رسول نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے۔ ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنی چاہیے تاکہ ہم اس دجالی فتنے سے دور رہ سکیں۔ اب ہونا کیا والا ہے پتہ تو اللہ کو ہی ہوتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو ایک انسان کے نظریات ہوتے ہیں یا اس کی جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب ہونے یہ والا ہے کہ اب پوری دنیا میں اعلان کیا جائے گا کہ ایک ویکسین تیار ہوگی ہے۔ اب ہو گیا کیا کہ ویکسین تیار ہوگی اور اس کو ہر ایک انسان کو لینا ضروری ہو جائے گا۔ وہ کیوں ہوگا؟ جو یہودی زائنسٹ ہیں یہی ہوتے ہیں ہر مسائل کے پیچھے، آپ مانیں نہ مانیں۔ جہاں تک میری اسٹڈی ہے ان کی ایک پری پلاننگ ہوتی ہے، یہ ایک پلان کے تحت پوری دنیا پہ آنے والے 100 سالوں کی یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ اگلے 100 سالوں میں کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں یہ بتاتے بھی رہتے ہیں کچھ کارٹونز کے ذریعے، کچھ موویز کے ذریعے۔ جیسے کہ ابھی یہ 2011 میں ایک مووی آئی تھی، اس میں بھی بالکل چائنا کا جو منظر دکھایا گیا سیم آج وہی ہے۔ اور 100 سال کی پلاننگ یہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں 1720 میں کیا ہوا تھا، 1720 میں طاعون کی بیماری آئی تھی اور کہیں ہزار لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو لقمہ اجل بنایا تھا۔ 1820 میں ہم دیکھیں کیا ہوا تھا، 1820 میں بیماری آئی تھی ہیضے کی، جو ہیضے سے لوگ افیکٹ ہوتے تھے اور بہت سے لوگ اس میں بھی مرے۔ اس کے بعد بیماری آئی 1920 میں، فلو کی بیماری تھی، فلو کی بیماری سے بہت سے لوگ مرے، اور اب 2020 میں دوبارہ بیماری آ گئی۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ ہر 100 سال بعد ایسا ہو اور بہت سے لوگ لقمہ اجل بن جائیں؟ ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ یہ آبادی کو کم سے کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کہ دنیا کی آبادی کم سے کم ہوتی جائے اور یہودی زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں تاکہ ہم پوری دنیا میں حکمرانی کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، ہم ہی اس دنیا کے اصلی وارث ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہم مسلمانوں کے ایمان کمزور ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بے شک اللہ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دجال کو پاورز دی ہیں، اور دجال کے جو ساتھی ہیں وہ اس دنیا میں اس وقت موجود ہیں، جو کہ دجال سے ہی رہنمائی لے کر اس دنیا میں چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ آج جو بینکنگ نظام ہے کس کا ہے؟ یہودیوں کا، سارا قبضہ ان کا ہے۔
جو 7 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہودی زائنسٹ ہیں۔ آج سارا معلوم کیا ہے، ڈالر کس کی ایجاد ہے؟ یہودیوں کی ایجاد ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جو ویکسین ہوگی وہ ہر ایک انسان کو لینا ضروری ہوگی، اور اس ویکسین میں کریں گے کیا؟ اس ویکسین میں ایک ایسی مائکرو چپ ڈال دیں گے جو کہ انسان کو نظر نہیں آئے گی، اور وہ انسان کے جب باڈی کے اندر جائے گی اور وہ چپ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس کے مائنڈ میں جائے گی، دماغ میں۔ اس کو یہودی زائنسٹ کنٹرول کیسے کریں گے؟ ایک 5G سسٹم کو لانچ کرنے والے ہیں بہت جلد۔ آپ کو دکھایا اس طرح جائے گا کہ آپ ایک بہت اچھی سپیڈ، انٹرنیٹ سپیڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے محلے گھروں کے پاس ڈیوائسز لگائی جائیں گی، اور جو چپ آپ کے مائنڈ تک پہنچ چکی ہوگی اور جو مائنڈ میں آپ کی ایکٹیو ہوگی اس کو فریکوینسیز کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ سوچ آ رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن جب یہ ویکسین ڈالنے کے بعد جو انسان کے اندر چپ لگی ہوگی وہ پھر انسان وہی سوچے گا جو یہودی زائنسٹ اس کو سچوانا چاہتے ہیں۔ اس کے مائنڈ میں فریکوینسی کو ڈال کر، اور جب چپ کے ساتھ فریکوینسی میچ کرے گی تو وہی سوچ اس میں کنورٹ ہوگی جو یہودی ڈالنا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک مسیحا آنے والا ہے جو کہ دجال ہے۔ اس کے لیے پوری پراپر ایک مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے، اور لوگوں کے مائنڈ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ہمیں موویز وغیرہ میں دکھایا جاتا ہے، ایک جو ہیرو ہوتا ہے وہ آتا ہے، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں دنیا میں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، پھر ایک ہیرو آتا ہے اور آ کے سب کچھ اسٹیبل کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مائنڈ پروگرامنگ۔ اسی طرح اب یہ دنیا میں بھی صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج جیسے دنیا میں مسائل ہیں اور اس کے علاوہ بہت ایسی بیماریاں ہیں، تو جب دجال کو وہ کہیں گے کہ جی دجال ہمارا آ گیا تو یہ کام کر سکتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دجال آئے گا وہ اپنی ایک جنت بھی لے کے آئے گا اور جہنم بھی لے کے آئے گا۔ ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں جنت نظر آئے گی، تو آپ نے آگ میں جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ نصیحت تھی کہ آپ نے آگ کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہ دھوکہ ہے۔ دجال کا نام ہی دجل سے ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ۔ تو آپ نے آگ کی طرف جانا ہے، اور جو آگ ہوگی وہ اصل میں جنت ہوگی، اور جو جنت ہے وہ اصل میں آگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ دیکھیں دوستو، بات یہ ہے نا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں قبول کر سکتا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ان سے معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں رجوع کریں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کو مسجدوں سے بھی باہر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہیں ہم سے۔ خانہ کعبہ کا طواف جو کہ کبھی رکا نہیں، اس کو روک دیا گیا، حج معطل کر دیا گیا، عمرہ معطل کر دیا گیا، کوئی طواف نہیں کر سکتا۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ خالی کرا دیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں۔ دیکھیں جب اللہ کی مرضی پوری ہوگی نا، جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں، ہم لوگوں سے چاہتے ہیں، جب ہم اللہ کی منشا کو پورا کریں گے تو اللہ پھر ہماری منشا کو بھی پورا کر دے گا۔ اللہ اس دنیا سے وبا کو ختم کر دے گا، اللہ مسلمانوں پر رحمتیں نازل کرے گا، اللہ مسلمانوں کے مسائل کو ختم کر دے گا۔ جب ہم اللہ کی مرضی کو پورا کریں گے، جب اس دنیا میں اللہ کی مرضی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، اللہ کی مرضی کو پورا کیا جائے گا، تو اللہ بھی اس دنیا والوں کی سن لے گا۔ تو ہم پر یہ فرض ہے، ہم پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی منشا کو دیکھیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو دوستو، آج ہی اللہ سے توبہ کرو، آج ہی اللہ کے ہاں سجدہ گو ہو جاؤ اور اللہ سے معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ، کیونکہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اللہ بھی ہماری نہیں سنے گا۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور احتیاط ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو آج دنیا میں بیماری ہے، اس کی کچھ احتیاط بھی ہیں۔ نماز پڑھیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی آپ منہ دھوئیں، ناک میں پانی ڈالیں، ہاتھوں کو واش کریں، یہ تو ہمارا دین کہتا ہے، یہ تو اللہ کا دین کہتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں۔ قرآن بہترین سپلیمنٹ ہے۔ قرآن آپ کے انٹرنل سسٹم کو بہت مضبوط کرتا ہے، نروس سسٹم کو آپ کو بہت مضبوط کرتا ہے، آپ کے جو سرکولیٹری سسٹم ہے بلڈ کا، اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کا آپ استعمال کریں،
اس بیماری سے اگر آج کی دنیا میں اس نے لڑنا ہے تو صرف کھجور ہی ہے جو کہ آپ کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ امیون سسٹم وہ سسٹم ہے جو کہ آپ کے اندر ڈیفنس سسٹم ہے، جو جراثیموں سے لڑنے کی مدافعت رکھتا ہے۔ تو امیون سسٹم آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ لڑ سکتے ہیں۔ آپ کھجور استعمال کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کھجور گرم ہے، زیادہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، وہ پاگل ہیں۔ کوئی ٹھنڈا گرم نہیں ہوتا، سب انگریڈینٹس ہوتے ہیں، سب اس کے نیوٹریشن فیکٹس ہوتے ہیں۔ کوئی ٹھنڈا گرم نہیں ہوتا۔ آپ پیٹ بھر کے کھجور کھائیں، آپ کھجور کھائیں، جتنی زیادہ آپ کھا سکتے ہیں آپ کھائیں۔ آپ کے امیون سسٹم کو بہت زیادہ مضبوط کرتا ہے، آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کھجور کھانا۔ آپ کھجور کھائیں، دودھ پئیں، شہد کھائیں۔ آپ اپنے امیون سسٹم کو وائٹامن سی استعمال کریں۔ آپ سرچ کریں خود، وائٹامن سی کن چیزوں میں ہوتا ہے۔ اورنج جوس یوز کریں، آپ وائٹامن سی کو استعمال کریں۔ کھجوریں جتنی زیادہ کھا سکتے ہیں کھائیں، شہد کا استعمال کریں، کلونجی کا استعمال کریں، دودھ کا استعمال کریں۔ آپ کو یہ وائرس کچھ نہیں کہے گا، اور توکل اللہ پہ رکھنی ہے۔ اگر آپ توکل صرف ان چیزوں پہ رکھیں گے تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جب تک اللہ کی منشا شامل نہ ہو تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں، اس کی مرضی کو تسلیم کریں، اس کی مرضی پہ ہم چلیں، اس کو مانیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے انشاءاللہ اس دنیا سے وبا ختم ہو جائے گی۔ جب اس دنیا سے وبا ختم ہوگی تب ہی ختم ہوگی جب اللہ کی مرضی پوری ہوگی۔ تو یہ تھی کرونا وائرس کے بارے میں انفارمیشن جو آپ تک مجھے شیئر کرنا بہت میں نے ضروری سمجھا۔ تو بیسک بات یہی تھی کہ جب تک ہم اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، یہ وبا ختم نہیں ہو سکتی۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔